بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے، خاص طور پہ یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں، یہ لوگ بامی تعاون سے مل کے بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک اچھا گھر اور سستا گھر مل سکے. OGDC امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بھی انہی میں سے ایک سوسائٹی ہے، لیکن ان کے جو بانی جنرل سیکرٹری ہیں جناب رشید جنجوعہ صاحب، ہمارے پرانے جاننے والے ہیں. جب یہ محنت کر رہے تھے آج سے 10 سال پہلے، تو اس سوسائٹی کا مرال بھی بڑا ہائی تھا اور بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی. پھر بیچ میں کچھ ایسا گیپ آیا کہ اس سوسائٹی کو گرہ نہیں لگ گیا. تو جنجوعہ صاحب، کیا ہوا؟ آپ کی سوسائٹی تو آپ کے چونکہ OGDC اتنا بڑا ادارہ ہے، وہاں کے امپلائیز اتنے ہیں، آپ کی سوسائٹی تو بہت زبردست گرو کر رہی تھی، پھر اس کو گرینڈ کیسے لگا؟ سر، بات یہ ہے کہ یہ سوسائٹی 2003 دسمبر میں اسپیکر چودھری امیر صاحب نے افتتاح کیا تھا اور ہم نے یہ کام شروع کیا. اور سب سے پہلے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا فیضان پرائیویٹ لمیٹڈ سے، ہم نے اس میں ایک شک رکھی تھی کہ جب NOC مل جائے گا پھر ہم لانچ کریں گے اور اپنے امپلائیز کو اس کے بارے میں بتائیں گے. چونکہ NOC مری سے TMA مری نے جاری کیا اور وہ بروشر میں باقاعدہ اس کا پرنٹ کیا گیا. اور جب یہ سوسائٹی کا اون تقریباً 5 لاکھ 2005 میں 5 لاکھ تک اون گیا تھا، تو اس کے بعد کچھ انکوائریاں شروع ہو گئیں اور تقریباً 8 سال میں نے ایک ادارے کے ساتھ انکوائری بھگتی اور 8 سال کے بعد وہ انکوائری کلوز ہوگی اور اس میں کچھ بھی نہیں ملا. سب ہم نے محنت اس لیے کی کہ یہ امپلائیز جو OGDC کے ہیں یہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اور یہ ایک اسلام آباد کے نزدیک بڑا پرفضا مقام، یہ چھتر پارک کے نزدیک بڑوا چوک پر یہ سوسائٹی جو ہے وجود میں بڑی خوبصورت ہے آپ کی لوکیشن ہے اور بہت کم ریٹ تھے. بہرحال جب یہ ہوا انکوائری شروع ہوگی اور وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد ایک اور ادارہ وہ جناب اس نے انکوائری شروع کر دی، FIA نے. تو FIA کے آدمی کی میری وہاں تھوڑی سی تلخی ہو گئی تھی، وہ اس وجہ سے کہ میں نے انہیں پوری جو ہماری 1692 کنال زمین وہ ہم نے خریدی 2004-05 میں، اور اس کے 8 انتقالات 200 کے وہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں اور مری ریکارڈ میں بھی موجود ہیں. بالکل صحیح. اور اس کے بعد جب یہ انکوائری شروع ہو گئی بڑی اچھی چل رہی تھی. 2015 میں سر میں جب 14 میں دوبارہ آیا تو 1.5 سال میں نے 250 پلاٹ دیے، لوگوں کو ڈیلیور کیا. جب ڈیلیور کر دیا اور دسمبر 2015 تک ہمارا ٹرن اوور تھا. جنوری 2016 میں ہمارا جو ہے وہ الیکشن ہوا جس میں نے ون کیا اور میرا نوٹیفیکیشن ہونے کے لیے رجسٹرار کے پاس اپروول کے لیے جب گیا تو FIA کے وہ شخص جو تھے ان کو پتہ چلا، انہوں نے ٹیلیفون کر کے میرا نوٹیفیکیشن رکوا دیا. اس کے بعد میں نے ہر فورم پر گیا، میں نے DC سے اپیل کی. اس کے بعد میں چیف کمشنر اسلام آباد کے پاس گیا، وہاں میں نے اپیل کی، میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لامحالہ پھر مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا پڑا. تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت شوکت صدیقی صاحب کے پاس میرا جو وہ لگا تو میں نے اپنے وکیل کے تھرو یہ کنٹیمپٹ موو کرائی کہ جب مجھے یہ الاؤ کر دیا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں، تو جب میں نے ون کر لیا اب مجھے روکا جا رہا ہے. تو 2015 سے میں چونکہ اس کیس میں الجھا ہوا تھا ہائی کورٹ میں، اور اس دوران 2019 میں یہ ٹرن اوور ختم ہو گیا میرا بغیر حلف لیے، بغیر میں نے چارج لیے. اور لیکن باقی آدمی جو تھے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا اور میرا نوٹیفیکیشن روکا گیا. صحیح، یہ صورتحال تھی. نہیں تو پھر آپ اتنی 2019 سے اب تک آپ پھر لا تعلق کیوں ہو گئے؟ میرے بیٹے جوان ہو گئے. میرا بیٹا ایک وکیل ہے، انہوں نے کہا کہ پاپا کن جنجتوں میں پڑھیں، چھوڑیں، رہنے دیں یہ. لیکن میں ایک سائٹ پر ہو گیا. جب یہ تقریباً 6 سال ہو گئے، وہ جو چلتی ہوئی سوسائٹی تھی جس میں 250 پلاٹ دیے، اس کے بعد ایک پلاٹ بھی نہ کسی نے تیار کیا
نہ کسی نے ڈیلیور کیا، اور وہ سوسائٹی جو آج اس کے حالات ہیں کہ وہاں جو ہے قبضہ مافیا جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ زمین پڑی ہے اس پر قبضے کر رہے ہیں، وہاں ایک کوٹھی بنی ہے، وہاں 4 دکانیں بن گئی ہیں، وہاں وہ دیوار ان لوگوں نے بنا لی جن لوگوں سے ہم نے زمین خریدی تھی۔ یہ 3 بھائی تھے، اس میں مطلوب، یعقوب اور محبوب، وہ تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کو ہم نے فل ادائیگی کر دی تھی، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ آگے زمین وہاں جو یہ لینڈ گریبر ہیں انہوں نے وہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور ہم کل بھی گئے ہیں، کل بھی ہم جو ہے وہ تریٹ چوکی پر تھے، ہم 1 ہفتہ پہلے ہم نے اپلیکیشن دی کہ جی یہاں ہماری زمین پر قبضے ہو رہے ہیں اور ایک اور مکان بنا رہے ہیں، اور وہ جو لڑکے جو کام کروا رہے تھے وہ محبوب کے پوتے ہیں، یعنی اس کا باپ جو محمد یوسف ہے وہ بھی فوت ہو چکا ہے، اس کے پوتے جن کے نام کوئی زمین ہے ہی نہیں، تو وہ وہاں کر رہے تھے۔ وہ سوسائٹی کے عہدیداران ہیں یا سوسائٹی کے کوئی والی وارث تو ہے نا اس وقت، یا ایڈمنسٹریٹر ہے یا ان کے عہدیدار جو الیکشن جنہوں نے جیتا ہوگا، تو کوئی بھی نہیں ہے ان کو روکنے والا؟ سر 23 اپریل کو جو باڈی تھی ان کا ٹینور جب ختم ہو گیا، اور پھر ایڈمنسٹریٹر ابھی جو ہے ایڈمنسٹریٹر ثانیہ پاشا اے سی صدر اسلام آباد، یہ ہماری ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ میں نے ان کو بھی جا کے بتایا کہ میں نے کہا جی ابھی تو کوئی باڈی نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر یہ جو لینڈ مافیا ہے یہ قبضے کر رہے ہیں، تو میں نے کہا جی آپ کم از کم ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سگنیچر کر کے دے دیں۔ انہوں نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے اپلیکیشن سائن کر کے تریٹ چوکی پر ہم جا کے جمع کرائی، اور پھر اے سی صاحبہ سے ٹیلی فون بھی کرایا۔ تو کل ہم وہاں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو بلایا تھا، میں نے کام ابھی رکوا دیا ہے، تو میں نے کہا جی آپ نے انہیں کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی مالکیت شو کریں۔ میں نے کہا جی میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اگر وہ اپنی مالکیت شو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مالکیت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ سر اس سے پہلے جو 4 دکانیں بنائی ہیں، مطلوب کا بیٹا جو ہے وہ کامران، تو وہاں وہ پلاٹ میں نے دیا تھا راجہ اصغر کو، وہ جی ڈی سی کا امپلائز تھا، تو وہ کیس مری میں چلا، تو انہوں نے ہم سے اس کی اونرشپ مانگی، تو یہ تقریباً 2021 اکتوبر میں نے پٹواری سے فرد جاری کروایا اور اس کا ایک شجرہ بنوا کے مری میں وہ کورٹ میں پیش کیا، تو کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ زمین جو ہے یہ او جی ڈی سی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے، اور ابھی وہ جو ہے نا وہ نہیں خالی کر رہے، وہ دکانیں چل رہی ہیں۔ میں نے 2 دن پہلے سر راجہ اصغر کو بھی یہ کہا کہ ہم نے تو، انہوں نے کہا کہ یہ او جی ڈی سی کی زمین ہے اور ہم نے اپنی زمین میں سے آپ کو پلاٹ دیا ہے، اب آپ جو ہے نا اس کو ویکیٹ کریں یا خالی کریں، تو یہ صورتحال ہے۔ رشید صاحب، آپ ہوں یا آپ کا مخالف دھڑا ہو، آپ سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے جو ہے وہ اس کے لیے جنگ لڑتے ہیں، ان کا جو پلاٹ ہے، ان کے جو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے اس کے تحفظ کے لیے جنگ لڑتے ہیں، تو جب باہر سے گرد وہاں پہ جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں تو آپ تو دونوں دھڑوں کو اکٹھے ہو کے نہیں ان کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو دوسرا دھڑا اب میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہے اس کا شاہین گروپ کے، اس میں ایک میجر ممتاز صاحب ہیں جنہوں کو 2015 میں 5 پلاٹ جو ہے نا وہ پوزیشن دی گئی، پیمائش کر کے ان کو پوزیشن دی۔ اس میں ایک راجہ سلیم صاحب ہیں، ان کے میاں بیوی دونوں کو 2 پلاٹ دیے گئے۔ اس میں جو وائس پریزیڈنٹ ہے شکیل افضل خان، اس کو بھی 30-60 کا پلاٹ بڑی اچھی لوکیشن پر دیا گیا ہے۔ ان سب کو ہم نے پلاٹ دیے، تو یہ پہلے میرے پاس آئے، میرے گھر 3 دفعہ آئے، کہنے لگے کہ جنجوعہ صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، سوسائٹی کے معاملات آپ کو پتہ ہیں، لہذا آپ جو ہے وہ آئیں، یہ 6 سال برباد ہو گئے، یہ نئے لوگ تھے، یہ کام نہیں کر سکے۔ جب میں نے تیاری کر لی
اور میں نے سائٹ میں جا کے پہلے وزٹ کی تو وہاں تو برا حال ہوا تھا. پھر میں نے کوشش کی کہ یہ میں گروپ بناؤں, تو میں نے جنجوا گروپ بنایا اور میں الیکشن میں آ گیا. اب میری ان سے بات ہوئی ہے, میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ تو جو موجودہ باڈی ختم ہوئی ہے, ابھی جو ختم ہوئی ہے, ان کے بارے میں مجھے آپ میرے پاس آتے تھے کہ جی ان کو چینج کریں اور آپ آئیں اور اس کو چلائیں. جب میں نے یہ تیاری کی اور آپ ممبروں کو جو ہے نا وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, لیکن ہمیں جتنے ممبروں سے میں نے اپروچ کی وہ سب ممبروں نے کہا کہ جنجوا صاحب آپ کی بہت مہربانی. مجھے چونکہ جو یہ گروپ ہے, یہ گروپ لے کر آیا, اس میں جو ہمارا صدر ہے تقریباً ان کے 3 بھائی ہیں, ان کے 12 پلاٹ ہیں. اب 12 تو ان کی وہاں انویسٹمنٹ ہے نا, تو اس کو بچانے کے لیے میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ سوچا کہ میری عمر ابھی 72 سال ہے سر, 250 پلاٹ میں نے دے دیے اور ٹوٹل جو ہے 528 آدمی ہیں نان ڈیفالٹر, وہ لسٹ جو ہے سوسائٹی میں جاری کی ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے. تو اس کے باقی جو ہے 307 آدمی رہتے ہیں جن کی فل پیمنٹ ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے دسمبر 2015 میں. تو ان کو پلاٹ دینا یہ جو ہے یہ میرا فرض تھا. میں اس لیے آیا ہوں کہ میں 307 لوگوں کو جن کی فل پیمنٹ سوسائٹی نے وصول کی ہے ان کو پلاٹ دے کے سرخرو ہوں. ہم نے بھی مرنا ہے اور اگلے جہان حساب دینا ہے. بالکل صحیح. ہمیں تو یہ نہیں ہے کہ یہاں ہی رہنا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہے. تو یہ جو ہے سوسائٹی کی موجودہ صورتحال یہ ہے. ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ 29 تاریخ کو یہ اسکروٹنی فائنل ہونی تھی, لیکن اس دوران وہ سوسائٹی کی رجسٹریشن وغیرہ کینسل ہوگی. لیکن وہ تو اسٹے ہو گیا, وہ آرڈر ہی کینسل ہو گیا ڈی سی صاحب کا. تو اس سلسلے میں میرا بیٹا وکیل ہے, وہ آج ایک اپلیکیشن جمع کرا کے آیا ہے کہ جی یہ جو ہے نا ہم الیکشن پروسیس میں اس وقت کوئی بھی باڈی نہیں جو ان قبضہ مافیا کو روکے, کوئی بھی نہیں ہے. ہم اگر دوڑ رہے ہیں تو یہ اپنے طور پر بینگ اے ممبر ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو روکا جائے, اور ہم نے پولیس سے بھی رابطے کیے ہیں. تو اس لیے وہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہے وہ 21/8/2022 کو ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے ہمیں جو ہے نا الیکشن پروسیس میں رہنے دیں, ہمارے الیکشن ٹائم پر ہوں, تاکہ کوئی بھی باڈی آئے وہ ان لوگوں کو روکے اور وہاں جو ہے وہ کام کر کے لوگوں کے جن کو حق ہے ان کو پلاٹ ڈیلیور کریں. بہت شکریہ جناب رشید جنجوا صاحب. ناظرین آپ نے جنجوا صاحب کی بات چیت سنی. ناظرین آپ کو شاید یہ علم ہوگا کہ کسی بھی سوسائٹی کے جو اثاثے ہوتے ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے کے ہوتے ہیں, چونکہ اس میں کمرشل پلاٹس بھی آ جاتے ہیں. پھر اس سوسائٹی کی جو لوکیشن ہے وہ بہت ہی قیمتی جگہ پہ ہے. لیکن اگر دونوں دھڑے, بے شک جنجوا گروپ جیتے یا شاہین گروپ جیتے, تو دونوں کا ایک ہی مطمع نظر ہو کہ وہ اپنے جو ان کے ممبران ہیں, جو او جی ڈی سی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران ہیں جنہوں نے وہاں پہ پلاٹ لیے ہوئے ہیں, کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا تحفظ کرنا ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ باہر سے کوئی گھس بیٹھیا آ کے وہاں پہ قبضہ نہیں کر سکتا. لیکن ہم انسان ہیں, انسان کے اندر یہ لالچ جو ہے کہ سب کچھ میں سمیٹ لوں. حالانکہ کسی ایک سوسائٹی کو بھی اگر آپ لے لیں کہ اس کے اتنے ایسٹس ہوتے ہیں کہ سب کو مطلب ہے کہ اچھا خاصا وہاں سے رزق کما سکتے ہیں لوگ, تمام عہدیداران. لیکن جب یہ لالچ پیدا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ سمیٹ کے اپنے گھر لے جاؤں, تو اس کا نقصان ممبران کو ہوتا ہے. ممبران کی جمع پونجی جو ہے وہ لٹ جاتی ہے, ان کا اعتماد جو ہے وہ شیک ہو جاتا ہے, وہ گھبرا جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا. تو رشید جنجوا صاحب کی اس کوشش کا اعتراف بھی کیا جانا چاہیے, اس کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے کہ وہ 72 سال کی عمر میں دوبارہ میدان میں آئے ہیں, اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کے پلاٹ جو ہیں ان کو دیے جائیں. یہ تبھی ممکن ہوگا جب یہ دونوں گروپ مل کے جدوجہد کریں گے اور ضلع انتظامیہ ان کو سپورٹ کرے گی. شمشاد ماہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.